السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، رمضان مبارک کی آمد ہے، اور ہمارے لیے رمضان مبارک کے اندر بڑے اچھے مواقع بھی اس موجودہ حالات کے اندر مل سکتے ہیں۔ ہمیں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بڑے اچھے راستے پیدا فرما دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ابھی سب سے زیادہ مسئلہ ہمارے لیے تراویح کا بنتا ہے۔ ہم لوگ مسجدوں کے اندر جا کر تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اب تراویح کی نماز ہم کو زیادہ تر اپنے گھروں کے اندر ادا کرنا ہے، تو کیوں نہ ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر حافظ کا انتظام کیجیے اور اپنے گھر کو نورانی بنا دیجیے۔ اپنے گھر کے اندر اگر قرآن مجید ہوگا تراویح کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی رحمت قرآن پڑھنے والوں کی طرف پوری طریقے سے متوجہ ہو جاتی ہے۔ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، بلائیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے گھروں کے اندر حفاظ کرام ہیں، وہ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر تراویح کی نماز اپنے بچے سے پڑھا کر برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا موقع شاید پھر کبھی نہیں آئے گا کہ ہمارے گھر کے اندر تراویح ہو رہی ہے، پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ گھروں کے اندر ہم لوگ تراویح پڑھیں اور پورا کمل جو ہے تو قرآن پڑھیں، اور اپنے گھر کی مستورات کو پردے کے اندر رکھ کر بھی آپ نماز ان کے اندر ان کو بھی شامل کر سکتے ہیں، تو وہ بھی مستفید ہو جائے گی۔ رہا مسئلہ جو ہے اور دیگر نمازوں کا، تو وہ بھی زیادہ تر اپنی مسجد کے اندر ادا کریے، اور مسجد کے اندر جتنی ہم کو شاسن کی طرف سے، حکومت کی طرف سے جو اجازت ملی ہے جتنے افراد کی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی، اتنے افراد ہی وہاں پر پڑھیں۔ گھروں کے اندر اذان دیجیے آپ۔ جس جگہ اذان ہوتی ہیں مصیبتیں پریشانیاں وہاں سے دور ہو جاتی ہیں۔ شیطان جو ہے اذان کی آواز سن کر بھاگ جاتا ہے، اور جو ہم لوگ چاہتے تھے کہ بھئی ہمارے گھروں سے جو آفتیں ہیں، بلائیں ہیں جو منڈلا رہی ہیں، ہمیں پتہ نہیں، تو اس کو دور کرنے کے لیے نہ معلوم کتنے جتن کرتے ہیں، لیکن اذان آپ دیں گے تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ تو تراویح کی نماز بھی ادا کریے، اور 5 ٹائم کی نماز ہم سے اپنے گھروں کے اندر پڑھیے، اور صحت عامہ کی طرف جو حکومت کی طرف سے جو ہمیں کورونا وائرس کے تعلق سے حکم دیا گیا ہے اس کا پورا پالن کیجیے۔ اپنے گھروں کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت گزاریے، اور ڈسٹینسنگ کے ساتھ میں جو ہے تو وقت گزاریں، اور اس کا پورا خیال رکھیں۔ گھروں کے باہر بالکل جو ہے نکلیں نہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس مصیبت کے اندر جو ہے راحتیں پیدا کرے گا۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مصیبت اور تنگی کے بعد اللہ آسانیوں کو پیدا فرماتا ہے۔ رمضان مبارک کے اندر انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کر دے گا، دور کرے گا۔ استغفار کی زیادہ سے زیادہ پابندی کیجیے، اور جو آیت کریمہ ہے اس کو پڑھیے، اور درود شریف 3 تسبیحات کا خاص طور سے ہم لوگ اہتمام کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم نے آیت کریمہ اور استغفار اور درود شریف کا گھروں کے اندر ورد رکھا اور کروایا، تو ہمارے لیے جو مصیبتیں ہیں وہ دور ہو جائے گی، ملک سے بھی، پورے عالم سے بھی یہ بیماری وبا ختم ہو جائے گی۔ اور ساتھ کے اندر جو حضرات باہر گھوم رہے ہیں، میدانوں کے اندر جھمگٹا بنا کر بیٹھ رہے ہیں، جس سے شاسن پرشاسن پریشان ہیں، اور اس کے اندر سبھی شریک ہیں، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، انہیں چاہیے پوری طریقے سے حکومت کا ساتھ دیں، شاسن کے جو احکام ہیں
اس کا پوری طریقے سے پالن کریں اور گھروں کے اندر ہی اپنا مسکن بنائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کی پوری طریقے سے پابندی کریں گے، اور ساتھ ساتھ کے اندر غریبوں اور مسکینوں کا بھی خاص طور سے خیال رکھیں، اور اپنے پڑوسیوں کا سب سے پہلے خیال رکھیں۔ اگر اول وقت کے اندر آپ لوگوں نے اپنی زکوٰۃ دے دیے، اور یہ گھروں کے اندر بہت سے ایسے ہیں جو ابھی تک زکوٰۃ نہیں لیتے تھے، اگر ان کو آپ زکوٰۃ دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ فی الحال پوزیشن کے اندر نہیں ہے۔ تو اپنی زکوٰۃ سے، عطیات سے بھی آپ لوگ ابھی جو مصیبت ہے اور جو لوگ اس مصیبت کے اندر مبتلا ہیں ان کا تعاون پوری طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امید ہے کہ آپ لوگ سب کریں گے، اور رمضان مبارک کا احترام کریے اور اس کے برابر روزے رکھیے، اور تلاوت قرآن بہت پابندی سے کیجیے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت یہ جو صلاۃ کا مسئلہ ہے اور اذان کا مسئلہ ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ صلاۃ کا جو مسئلہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں حکومت وقت سے اور شاسن سے ہم جو ہے اجازت چاہتے ہیں کہ بھئی یہ جو مسئلہ ہے بڑا اہم ہے، کیونکہ ابھی تک ہم لوگ مسجد کی آواز سے روزے ختم کرتے تھے، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب روزے بند کر دو، کھانا پینا بند کر دو، آسانی سے ہم لوگ جو ہے وہ کھانا پینا بند کر دیتے تھے، اور ہمارے کو اطمینان ہو جاتا تھا کہ بھئی ہمارا روزہ ہم نے صحیح طریقے سے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ کھولنے کے وقت گھڑیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں اور بڑے پریشان رہتے ہیں، مسجد سے آواز آتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے، اور سب مل کر جو ہے روزہ کھول لیتے ہیں۔ تو ہم شاسن سے چاہیں گے، گزارش کرتے ہیں کہ بھئی یہ کم سے کم یہ 2 وقت کی ہمارے کو مائک کی اجازت اگر مل جائے تو بڑا جو ہے تو فائدہ ہوگا، اور یہ ہماری جو پریشانی ہے اور روزے کا جو معاملہ ہے وہ دور ہو جائے گا۔ آپ کا نام ہے؟ میرا نام ہے رحمت اللہ قاسمی، دارالعلوم شیخ علی متقی، دارالقضاء برہان۔